کچھ ایسے واقعات تاریخ کے حوالوں سے جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے۔ چنگیز خان ظالم حکمران جس کی فوج گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر بھوک لگنے پر اس کے چاقو مارتے اور اس کو کہیں سے بھی زخمی کر کے اس کا خون چوس لیتے۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار جس کا سب سے زیادہ بڑا ہوتا، چنگیز خان اس کو سب سے زیادہ داد دیتا۔ کھوپڑیوں کے اتنے پہاڑ بناتے کہ چنگیز خان اس سے خوش ہو جاتا۔ یہ بھیڑ بکریوں کے علاوہ گھوڑوں کے اور کسی بھی جانور کے گوشت کو کھا لیتے۔ یہ لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی درندے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چنگیز خان کی فوج کس طرح کام کرتی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا یہ بتانے چلا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے تمام علاقہ کرا زہمیر پر بن جاتا۔ ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا اور وہ سردیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن تک بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹتے اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکیں۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھیں۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی۔ چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ ہر روز اس کے جاسوس اسے یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت اگر سوار کو بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا تھا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت کم سامان رسد اٹھاتے تھے۔
जंगल में वो फालतू घोड़े खा लेते और रास्ते के शहरों और बस्तियों से मवेशी छीन लेते। अगर किसी शहर के बाशिंदे बगैर मज़ाहमत के हथियार डाल देते तो तातारी सिर्फ इन लोगों को कत्ल करते थे जिन्हें सिपाहियाना खिदमत के काबिल समझा जाता। ताहम हर सिपाही मफ्तू कौम की औरतों की बेहुरमती अपना हक समझता था। अगर कोई शहर मज़ाहमत के बाद फतह होता तो मकानों को आग लगा दी जाती और मकीनों को कत्ल कर दिया जाता। हर फौज का जर्नैल अपने सिपाहियों को फतह की यादगार तामीर करने का हुक्म देता और तातारी सिपाही नौजवानों के अलावा बच्चों, बूढ़ों और औरतों के सर काट कर मीनार बना देते। फिर जिस फौज का मीनार सबसे बुलंद होता इसके अफसर और सिपाहियों को चंगेज़ खान शाबाश देता था। बाज़ औक़ात दो सिपाहियों में इस बात पर झगड़ा भी हो जाता कि तुम्हारा मीनार अंदर से खोखला है, वरना आज मेरी फ़ौज ने ज़्यादा सर काटे हैं। ये वो कौम थी जिसके हाथों आलम इस्लाम की इबरतनाक तबाही मुक़द्दर हो चुकी थी। इस आलम इस्लाम की तबाही जो इंतशार और लामरकज़ियत की हद को पहुँच चुका था। इन मुसलमानों की तबाही जो गफलत की नींद सो रहे थे, जो अहकाम इलाही पर अमल पेरा होने की बजाय अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इसकी तावीलें घड़ने के लिए आदी हो चुके थे। इनके पास आधी दुनिया को फतह करने वाले इस्लाफ की तलवारें अब भी थीं, लेकिन इस्लाफ जैसा ईमान ना था। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।